تم نے فکر نہیں کرنا. پھر یہ روحانیت کیا ہے نا، ایک حد تک تو 30 سال ہو گئے تھے جب آپ کے پوترے نے اجازت دی ہے، اسی رات کو ہی مل گئے. تھوڑا پریشان تھا کہ میں تو اس کام کے قابل نہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارے ساتھ بس، لیکن یہ مشکل بہت تھا، بہت مشکل. ہر قدم پہ شیطان نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو گمراہ. اپنا دفاع کرنا. صحیح بھی نظر کے صدقے میں یہ سارے معاملات ہو جاتے. ہاں یہ بات یہ ہے، وہ بات صحیح ہے، لیکن انسان نا میاں صاحب لکھ باری میں توبہ پنی میں بے تکارا، پھر بھی مولا فضل تیرے دیا آسان کر پائے. انہوں نے دیکھو قبر سے پائی تھی، دمڑی والی سرکار کی قبر سے پائی. 200 سال بعد یہ کام ہوئے، ان کے 200 سال بعد وصال وفادی سے کہوں. کمال ہستی تھی. بس وہاں جب نئے نہیں آئے تھے، وہ کبیر آدمی تھا، وہ قوالیاں کراتا تھا. ایک اپنے آپ کے سارے آپ گزرے، آپ سادیا. وہ کہنے لگا کیا چلیا، تیرا کام نہیں ہے. یار چل رہا تھا تو بس ہر شے تھی چپ. بار بار سب اسے ویلے اٹھے کیا دن ہوتے بس سب چل ہی گیا، سب چل ہی. نگاہ مرد مومن سے نکل جاتی ہے چیزیں، وہ نہ سوزو کے یقین پہ عادات کٹ جاتی ہیں زنجیریں. لیکن یہ مسئلہ اور ہے. سرکار آپ کی زندگی کے اندر بڑے بابا جی بھی بتاتے تھے، کمال بابا، کہ بڑے مجذوبوں سے، بڑے درویشوں سے آپ کی ملاقاتیں ہیں، وہی مالک کا رنگ رنگ کے لوگوں سے. یہ مالک کا کام ہے، اس میں کوئی شک کی گل نہیں. یہ سب مرشد پاک کے وسیلے سے ہوتا ہے. بس ایسے ہی ہے. پہلے بھی جب تھا نا میں جی تو کافی عرصہ میں کہتا تھا مردانہ پن ہونا ہی نہیں چاہیے، دنیا پینا، مشک چھوڑ کی ٹھیلیاں کھانا، یہ اللہ اللہ میں ایسا مست رہتے. لیکن کوئی چیز اثر نہیں کرتی کہ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی چیز اثر نہیں پڑتی. ایسے وہ ایک سائیکلوں والا تھا، اس کے تڑے کے پاس بس ایسے ہی بیٹھا رہتا تھا. تو لنک تھا حضرت بابا تاج سرور بابا فرید صاحب کے پوتے تھے. ان سے تھا، کوئی بھی کسی نے آنا کہنا وہاں چلے گئے. اور نہ سامنے سے دکاندار 3-4 کٹھے،
ان کے بزرگ آئے وہاں، مجھے نہیں پتا تھا، میں تو سائیکل والوں نے کہا کہ سامنے ایک صاحب آیا ہے، وہ بہت پریشان تھا، میں ان کے پاس چلا جاؤں، دیکھی ہے بزرگوں کے پاس جانا کون سا ہے، منع ہے، چلے جاؤ، چلا گیا، آیا تو مایوس ہی آیا، کہنے لگا انہوں نے بات ہی سنی، میرے دل کو بہت دکھا، اچھا یار ادھر ہی ہے نا یہ اسد کے بعد ہے، میں چلا گیا، کھانا کھا کے اسد کے بعد آیا، کھایا دیکھا، میرے علی شاہ صاحب کو خلیفہ تھے، محمد علی شاہ ان کا نام، بڑے اونچے لمبے، بڑے خوبصورت، ساتھ ایک سائیں بھی تھا، کھڑامہ پہنے ہوئے، ایڈیٹر رکھی ہوئی، میں گیا، بہت ادب سے ملا، میں نے کہا کہ آقا دو جہاں کا فتوان ہے، نہ دو کسی کے دلاسا دیتا ہے، بس اتنا کہنے کی دیر تھی، ان کی گودڑی وہ گئی، اٹھے اوپر کسی نے چل بھاگ گیا کہ ہم تمہیں خالی یہی بھیجیں گے، تو سرکار میں تو سوال ہی نہیں ہے، سوال ہی تو وہ آیا تھا، نہیں ہم تمہیں خالی نہیں بھیجیں، انہوں نے ایسی چیز عطا کی 10 منٹ کے اندر چل رہی، سبحان، کمال یہ ہے، عطا یہ چیز ہے، سبحان، اور اس نے بہت نظام سکھائے، بس اس طرح ہی تو ڈیوٹی والے بزرگ تھے وہ، ہاں جی، وہ سالک مشہور نہیں جنہیں کیا جنگلوں میں بھی بڑی بڑا اثر ہے، صحیح، نام کیا تھا ان کا؟ محمد علی شاہ، محمد علی شاہ، صحیح، سائیکل والے، سائیکل والے کے نام سے، نہیں سائیکل والا تو سرور تھا، اچھا سائیکل والا سرور تھا جو گیا تھا ان کے پاس، ہاں جی، سائیکل والا تو عام جی میرے جیسا ہی تھا، انہوں نے بس میں نے کہا عطا اس کو کہتے ہیں، ہمارے ایک دوست سے ابھی پیچھے ہی ان کا وصال ہوا ہے، جی، مجھے بہت کہتے تھے، میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے، اللہ الصمد کا میں تمہیں ذکر کرا دیتا، میں زمین اسمان کی خبر ملی، صحیح، میں نے کہا نہیں، میں نے مجھے سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے محبوب کی عشق و محبت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ کچھ نہیں چاہیے، اور بہت آدمیوں نے بہت کچھ دے نہیں کچھ، میں نے کہا نہیں، اگر یہ ہے تو دے دو، نہیں تم جانو، یہ سید علی احمد شاہ صاحب تھے، جی، وہ بھی بہت کمال کی ہستی تھے، ویسے ہی زیادہ رہتے، پتہ نہیں کیا نظام، انہوں نے شیر بھی کھلا رکھا ہوا تھا، بہت بڑا شیر تھا کھلا، اس کے بعد حمزہ ادھر آ، ادھر بیٹھ گیا، شیر بھی ان کا کافی تھا، ایسی بات کھلا بھی لے گئے، پھر کشت سے بعد ان کے خلاف لوگوں نے بہت درخواستیں دی، چڑیا گھر چھوڑ گئی، گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں بھیجیں گے، یہ کسی کو مارتے گا، حالانکہ وہ طرح مار سکتا ہے، صحیح مطابق پھر چڑیا گھر چھوڑا ہے، اس کا کافی اچھا تھا، بہت بڑا تھا، دیکھنے والا،
اور یہ خوبی تھی کہ کوئی کام بھی ان کے پاس میں گیا تو یہ نہیں کہ وہ کام نہیں ہوگا، ٹائم بھی بتا دیتے تھے یہ آج نہیں کل ہوگا، کتنا بھی کوئی کام اس بات کا نہیں، مجھے مجھ سے بہت محبت کرتا، اندر اکیلے کمرے میں بھی بٹھا دیتے، آپ آتے ہی نہیں تھے، گھومتے رہتے تھے، میں کل رہتا ہوں۔ یہ بات تھی، انہوں نے بتایا دیکھو مرشد کے سوا کسی طرف نہیں گیا، میں تمہارے سامنے آ جاؤں فوراً لاہور والا بننا شیطان ہے، سوائے مرشد کے کسی کو کوئی معنی ہی نہیں، یہ ان کا سبب بہت مجبور اور بہت اعلیٰ تھا۔ ایسے مل کے کہہ بھی دیتے تھے کہیں کام، ایک دن ویسے ملے صبح صبح کہ یار یہ اچھی سی برفی لے کر جلدی آؤ، مجھے پتا تھا جہاں جہاں سے اچھی ملتی ہے، میں نے بولی 4 کلو نہیں کی، کہ آپ ایسے کھڑے تھے کہ ایک پاؤں گاڑی میں تھا، ایک باہر تھا میرے وہاں پر، بس انہوں نے کوئی بات نہیں کی، سلام ڈالی، انہوں نے ڈبہ پکڑا تو گاڑی میں بیٹھے چل گئے، کہے جاؤ تم اندر بیٹھو، بس وہ لے گئے، لنگر چلتا تھا ان کا، کوئی بھی آ جائے، تینوں ٹائم لنگر چلتا تھا۔ کہاں مزار ہے؟ مدو ملی شریف، انہوں نے ایک مسجد تیار کرنی شروع کی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب یہ مسجد مکمل ہو جائے گی میں چلا جاؤں، فرش کا تھوڑا سا کام رہتا تھا، چلے کوئی کیا ہے کیا بانی دان ہے، یہ ہے خطائے خدا بندی، دو مسئلے تھے تو میرے اس پہ بہت اڑے ہوئے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں لگا، پیچھے سال ہو گیا، سال سوا سال، ایک آدمی ملا اس نے دونوں ہی حل کر دونوں ہی بتا، سبحان اللہ۔ ایک تو میں حاجی کرنے گیا تو نیچی نظر کر کے جانا ہوتا ہے، خانے کعبے کی طرف جب دیکھنا ہے پھر دعا مانگتے، تو مسجد پاک نے فرمایا جب دیکھو تو دعا مانگنا، یا اللہ میں جو دعا کروں وہ قبول کر، اگر کوئی ایک کرو گے تو ایک ہی ہوگی، جب میں وہاں داخل ہو گیا تو اتنا دنیا سے پیچھے چلا گیا تو میں ایسے جیسے بندہ پاگل ہو جیسے میں کیا شاید میں کافر ہو گیا ہوں، یہ صحیح سے بات بتا رہا ہوں، کئی 100 سال پیچھے چلا گیا، کچھ دیر کے بعد پھر اس دنیا میں آیا، ایک تو اس مسئلے کا نہیں پتہ لگتا تھا، ایک لفظ کا فکرہ تھا بس اس کا بھی نہیں، وہ دونوں ہی انہوں نے حل کر دیے، دونوں ہی بتا، وہ فرمایا وہ تمہارے لیے بہت بہتر تھا، جتنا حضور پاک کے قریب کا زمانہ ہے
وہ اتنا ہی اللہ ہے. سبحان اللہ. بس اس طرح بہت سال تو ایسی کسی یا کوئی آیا ہے یہ جو اللہ فضل کر، بس اتنی بات ہو جاتی. کسی کو نام کیا یہ کچھ کہا کھلانے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. کیونکہ میرے مرشد بہت کامل تھے نا، بہت کامل تھے. اور راول رات کوئی سمجھ نہیں. جیسے آپ نے بات کی ہے کراچی کی، تو ایسے ہی انہوں نے کرنا ہے، تو وہاں سے ہو کے بھی آ جانا ہے. سبحان اللہ. جب وہ بندے نے کراچی جانا تو کہنا تم ادھر چلا گیا، مرشد صاحب تو ادھر آ گئے. یہ بہت واقعہ. سبحان اللہ. اچھا دوسرا یہ تھا عام بزرگ جی کوئی بھی جی کسی کو ملیں تو بے خبر ہوتے ہیں. جی. اکثر دیکھا کوئی آدمی کہتا مجھے سر صاحب ملے تھے، یہ بات ہوئی، ایسے ہوئی، مدینہ شریف گئے، ایسے. لیکن وہ باخبر ہوتے تھے، انہیں پتا ہوتا تھا کہ ہاں میں گیا تھا، میری ملاقات ہوئی میرے تھی. ساتھ تھی. سبحان یہ مطلب ہے کہ روح ان کی اتنی پاور والی تھی. سبحان اللہ. کہ اس کی پرواز کہاں کہاں ہے، کہاں جا رہی ہے، اس کی اطلاع. سب یہ تو ویسے تو بہت کہہ دیتے ہیں یہ، لیکن وہ ہر چیز بتا دیتے تھے. بابا جی اکثر کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ صوفی کرامت سرکار جو ہے ان کی اتنی عنایت ہے کہ کبھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے نا کہ میں تھوڑا سا غافل ہو جاؤں تو مجھ سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے تھے. بس سبحان ان کا کچھ نہیں بتا. ایسے امامی کو ایسے کرتے تھے، کسی کو پاک کی زیارت کرنی ہو تو ایسے بس ایسے کر کے نیچے کر لیتے کسی کو زیارت. سبحان 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 سبحان. لیکن مرشد پاک کو ایسے ماننے والے تھے کہ ان کا لڑکا بڑا فوت ہو گیا. اس دن ہی محفل تھی دربار شریف ان کے پیروں کے، تو سارے خاندان نے کہا کہ نہیں بھائی یہ آگے پیچھے بھی فوت ہو سکتا تھا، میں نے کیا کرنا ہے، لاؤ تو لاؤ دفن کر. مرشد پاک نے فرمایا آج کے بعد تم نہیں آؤ گے، میں آؤں گا. تم نہیں آؤ گے میں آؤں گا. بات نہیں، آپ مرشد پاک سے کوئی بات نہیں کرتے. ننگے پاؤں جاتے تھے تو وہ جو بریک روڈ ہوتا ہے نا زمین پہ وہ ہوتا تھا، تو خون بھی نکل آتا تھا پاؤں سے. لیکن ننگے پاؤں جاتے تھے تو مریضوں کو نہیں اتارنے نہیں اتار. تو ہماری ڈیوٹی تھی لنگر تقسیم کرنا، بس سے پاک کی ہماری.
اس پہ لنگر تقسیم کر کے سارا جب سب نے چلے جانا تو سارے تباہ لے آنا، اور جو ٹکڑے بچے ہونے جو ان میں سالن بچا ہو، آپ نے بھی کھانا، ہم نے بھی کھانا، ایک ایک دن رات کو سونے کی جگہ نہ ملے تو وہ جانوروں کے پٹھے پڑے ہوتے ہیں، اس کمرے میں گیا تو وہاں کتا سویا ہوا تھا، واپس آ گیا، اس کو نہیں جگا، اس کو نہیں جگہ نہیں جگایا۔ سب چیز وہ ادب ہی ہے جو ان بزرگوں نے کیا، ادب ہی سب کچھ۔ ہمارے بڑے فرماتے تھے ادب اور رجوع، اس میں سے اتنا ادب کرو کہ خاک میں مل جاؤ تو کم ہے، اتنا رجوع کرو کہ ہر وقت اس کے اندر رہو۔ ایسے وقت میں رانجے بچ میں بچ رہا، میں رانجے بچ میں بچ رانجا ہور خیال رکھے، کی جانا میں بھولیا، کی جانا میں کوئی، جس نال میں نہیں لگایا وہ دے بھائی، بس وہ ایک بلال مجھے فرماتے تھے کہ بلال فقیری یہ نہیں ہے کہ تم باتیں نہیں، فقیری ہے بیٹھے تم ہو بات کوئی اور کرے، جیسے انسان کے اندر جن ہوتا ہے نا تو بولتا تو بنتا ہے، بولتا جن یہ نظام، اور ایسا دیکھا بے شمار بے شمار۔ اللہ بس جو بات کہتے تھے اس پہ نہیں قائم کر سکتے، بچا لے اندنا فقیری، پنجابی سمجھ لے، جی جی بچا لے اندنا فقیری، کہ ہر چیز کا پتا ہو تو پھر بولے نہ اینا نہ فقیری، جڑا ہے نام پہچانا، یہ فقر نہیں، یہ نفس نفس آ گیا کہ جن دس دینا یار ہے انہیں تین نہ لے اور ہو جانا سی ہوئی نفس جو ہے حال انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہمارے باپ نے بھی تو گندم کا دانا کھا لیا، وہ ذات غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ہے، معافی مانگتا رہے۔ خان نے فرمایا نے کھا منگن جڑے ہو متے اوڑک پڑنا بس ہے، صدا لائی ہے پیسہ پا گیا۔
بس میں ایسے بیٹھ جاؤں تو اچھا ایک سیکنڈ اور جو سوچتا تھا ان فنن وہ ہو، لیکن وہ میری بات غلط تھی، پھر آپ نے بند کر دیا تھا، بس وہ ٹھیک نہیں تھی۔ میں کراچی سے آ رہا تھا تو لاہور میں کوئی کشتی تھی جس پہ بہت پورا ملتان ہی جا رہا تھا، تو وہاں سے پہلوان تھے، انہوں نے پھڑ کے مجھے اٹھا کے اتار دیا تو آپ بیٹھ گئی۔ وہاں ایک کونے میں بیٹھے میں نے ایسے ہی کیا، سارے کے سارے نیچے اتر گئے۔ بعد میں بہت رویا، بہت رویا کہ تمہیں تو ان سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نے یہ کیا؟ پھر کیا تھا وہاں بیٹھ کے؟ یہ جو ہے نا، بس پھر آپ نے کیا بلا دیا، اب مجھے کہیں آواز نہیں مار، ٹھیک، وہ بھی کہتے ٹھیک، یہی کہا کیوں کیا، ٹھیک کیوں کر پیارا نہ دیو فرضی لوگ سجاندی، یہ تو کرتے اپنی بندی یہ کر کے دے دے بندی میں کیا یا پاری تعالیٰ کھانے کا پیش عشق عشق تھا فانن فانم ایک مجذوب تھا، میرا جسم کم گیا سارا، تو وہ طائب کرتی تھی کہ میرے کو غلطی ہوئی، میں کہنا یا اللہ وہ عشق جنا میرے مرشد نے بتا دیا، وہ غلطی ہوئی، وہ توبہ کی کیفیت بھی بند ہو گئی، اور کیسے مدینہ شریف چلا گیا، وہاں بھی کیفیت کم، پھر قدمین شریف میں بیٹھا ہوا تھا، یکدم میں ایک شیر آ گیا، سب کو یار حوالے کی تابی میری جان ہے تیری، میں گنجی دا مرشد سو رہا تھا میری بس روئی گیا آگے پڑی گیا، اور بات شروع ہو گئی، کرم ہو گیا، معافی بھول گئی، غلطی تو میری ایک بزرگ تھے، وہ پورا واقعہ نہیں یاد، وہ جب بچہ جانے لگا ایک سے اس کی ماں نے کہا بیٹا عشق نہ عشق نہیں، یہ نار غضب ہے، آجا غلام صاحب چنک جو آتی لائی، یار دی خبر نہ کھائی، اثر روندے عمر نبھائی، یار دی خبر، یار گیا تے ول نہ آیا، نہ ہی خبر کو آئی، ہو جا گے تیرا بھی کپ آیا ہے، تین کپ یہ ہو جا، راتی ستا نہیں، اکھاں کیوں سے دیے؟ نہیں میں اکھاں خراب نہ ہو، صحیح ہو رہی ہیں، اکھاں خراب ہو گئی سی، صحیح ہو رہی ہیں۔ اچھا بیٹھے ہیں غلام جی شروع آئے نا آپ آئے نا، یار یہ بہت لڑتی ہے کہ میں نیچے بیٹھ نہیں سکتا، آ جا آ جا، سرکار آپ نے نہیں میں نے اچھا آپ بیٹھے اوپر ہی بیٹھے، میں کچھ نہیں کرتا،
پانی کا کیا پلا، ہائے ہائے سبحان وہ اللہ صرف چادر باندھتے تھے تو گھر پڑا رہتے تھے، ہوں پاؤں سے بھی ننگے ہوتے تھے، ہوں اپنے مرشدوں کے دربار میں بیٹھے ہوتے تھے۔ ہوں مدینہ شریف اس قدر پیاری ان کی زیارت ہوئی، ہوں اور ایسی خوشبو نہ آج تک دیکھی، سبحان نہ آج تک آئی، نہ آج تک ملی۔ گفتگو بھی ہوئی ان سے، بہت پیاری خوشبو، بہت پیاری خوشبو۔ اب سال ہو گیا ان کا مزار بن گیا۔ کہاں ہے مزار ان کا؟ ادھر گاؤں گاؤں شاہ کیونکہ ان کے پیر و مرشد کا مزار بھی گورنمنٹ نے وہاں لے گئے تھے، اچھا تو پھر پھس کے وہاں ہی ان کا ان کے قدموں والے پاسے میں کہ ہمارے یہاں قریب ہی رہتے تھے، 8 دن میں 1 دن کا رات ہی نہ کیا جدا کا پایا یہ سلیٹی بچے کھیلتے رہتے ہاں جی ٹریک بڑی ہوگی بھائی جی ہائے دیکھیے پسوار کھانے سے کہیں ہائے دعوت شراز، دعوت شیراز ہائے دعوت سبحان شراز۔ وہ بہت وہاں نے کہا اتنی نعمتیں میں نے دی ہیں ہائے ہے تو یہ دعوت شراز کو یاد کرتے ہیں۔ چلو کس دن چل کے دیکھیں گے دعوت شراز کیا صحیح گئے تو دعوت شراز تھی پانی میں ڈبوئے ہوئے ٹکڑے، ہائے 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 وہ دعوت شراز تھی، اللہ اکبر اللہ اس اللہ کو یاد کرتے۔ ہائے کراچی میں رہتے تھے پہلے؟ کراچی میں بھی رہے 92 میں میرے خیال سے یہاں آ گئے تھے کچھ یاد ہے جب گڈانی بند ہو گئی پھر آئے تھے، جی اندر گڈانی چلتی تھی وہاں گودام بھی تھا سب کچھ ہے۔ یہاں آنے کی خاص وجہ لاہور ہاں؟ لاہور آنے کی خاص وجہ کاروبار وہاں سے ختم ہو گیا تھا نا، گڈانی کے اندر کام کرتے تھے۔ اصل میں بیسک ہم لاہور کے ہیں نا، ہم پھر ادھر جا کے ادھر کاروبار گئی ہے نا، اچھا ادھر کی پیدائش ہے لاہور کی، پھر واپس آ گئے ادھر آ کے کام شروع کر دیا، جیسے ایران سے دبئی سے اور جگہ سے مال آتا بس وہ چلتا تھا، روزی تو اللہ نے دے دی ہے، وہ سبیل پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی سبب لا دیتا ہے۔ میں وہاں کھڑا تھا تو کراچی سے گاڑیاں واپس آئیں کہ یہ پلیٹ دپڑ ہے، وہ دپڑ نہیں تھی، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ بہرحال میرے سے پہلے ایک آدمی ریٹ لگا رہا تھا، تب میں سوچوں کہ یہ جائے تو پھر بات کروں، وہ چلا گیا، دے دی، میں نے پھر وہ دے دی، مجھے پتا تھا کہ نہیں، اس کے یہاں لا کے پہلے ہی 2 پیس کٹا کے 2-3 اینگل والے کے بھی 22 کا اینگل بناؤ اور اسٹیٹر بھی کرو، ہر چیز کرو، بہترین بنو، تو سارا مال اس پہ بھی۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک بھی مال آیا تھا تو کوئی لیتا ہی نہیں تھا، وہی کہتا اوپر، ہم نے کہا یار تم اس کی بلائی کرا دو،
جب اس نے بلایا تو کہا یار یہ مال مجھے دے دو. صحیح. وقت بہت مشکل ہے. رنجا رنجا کرتی نہیں میں آپ ہی رانجا ہوئی. ہائے. اپنی ذات ختم نہ ہوئے زندگی بندے کچھ ہوئی. صحیح. یہ ایسے ہی بنا کے کیا دیکھتے یہ ہسٹری جو ہے نا بڑی سننے والی ہے. پڑھے لکھے آدمی کو اس جی. وقت پڑھے لکھے صحیح. انگریزوں کے زمانوں میں یعنی آپ کے جتنے پیچھے خانوادے گزرے ہیں ان میں 2 بھائی ہوتے تھے. ایک دنیا دار ہوتا تھا, ایک اللہ والا. دنیا دار ایک اللہ اللہ والا. اکبر. صحیح. کافی کچھوں سے ایسی چلا. صحیح. یہ دادا ہمارے نے دعا کی کہ یا اللہ بیٹی ہماری قسمت میں ہی نہیں ہے تو پھر کیا بھی نہیں پتا وہ کیا شاید سمجھ میں آنے والے نہیں تھے. نام کیا تھا دادا کا؟ محمد رفیق. محمد رفیق. کیا نظام تھا ان کا؟ کیا نظام تھا بابا صاحب کا, دادا صاحب کا؟ وہ عقل فکر سے بات یہ آ گیا ہے جی اس کو جنوں کے دورے پڑتے ہیں نا اور منڈیا اتوں ڈبے چ 10 گولیاں دے. ویسے کوئی آ گیا بڑے کام والا آج پڑھنا کا لکھ دینا کے نام دریا پہ چلے جاؤ وہاں ایک بابا جی ہوں گے. یہ بھی رفیق شفیق 2 بھائی تھے, دوسرا دنیا دار. صحیح. سب بچے بھی اس کے بعد دنیا داری اس بات سے تو بس اس طرح کا ان کا نظام سمجھ میں آنے والا نہیں. بہت خوبصورت تھے. 6 فٹ سے بھی کوئی ان کی قد زیادہ تھا. مجھے بہت محبت تھی ان سے. میں تو چھوٹا ہی تھا لیکن مجھے بہت محبت. وہ شفقت بھی بہت انہوں نے فرمایا. جانے کے بعد بھی بہت شفقت ہو. تھوڑے عرصے کی بات ہے کہ قبر پہ گئے 3 سارے کروڑ سارے تو آدمی وہاں چلے گئے تو وہ تو پاگل ہی ہو گیا. کہنے لگا میاں جی آ گئے. تو ان کے پاس ہی رہتا. کہنے لگا میاں جی آ گئے, میاں جی آ گئے. اس کو ہی رہا میں انہیں دستا ہی نہیں. میاں جی وہ سبزیاں جو بنین پائی باہر نکلا ہے پھر واپس گیا اندر جا کے بات کیا میں کیا تسی بیمار ہو طبیعت نہیں ٹھیک پہ جاؤ. پھر بھی وہی کوئی گل نہیں. میاں جی آ گیا. اور دادا سن ان سمجھ کوئی نہیں سی. کئی باری انہوں نے کیا میرے نال آ کے روٹی کھا میں نہیں کھا. نصیبہ والیاں دی ہوندی ہے نا گل. آپ کو جڑے میاں شیخ صاحب نے وہ مرید نہیں سی کسی دے؟ ہاں میں طارق صاحب کو پوچھا سی وہ کہن سن کوئٹے تو ایک بزرگ آندے ہوندے سن راستے تے بابے سائیں دا کولوں لئی. قلعہ لکشمن سنگھ مدار ہے نا
पापा छतरी वाला बाजार था क्या पे जी ऑपोजिट रोड पे एक आता है सही तो वो उन्होंने बेटा बनाया, सुभान अल्लाह। लेकिन मजदूर थे। हम्म, पहले जवानी में एक चादर नीचे एक चादर ऊपर, फिर वो चादर भी उतर गई, लंगोटा ही रह गया। लंगोटा फिर अपनी जगह से नहीं उठे, वहीं बैठे, वहीं उछाल करके वहीं अल्लाह ये जो बात आपसे कर रहा था ये उन्होंने ही बताई थी। जी तो वहां गया मैं, कभी वैसे सफाई सुई करके मेरा बेटा फूल बात देते चादर दिला, लेकिन कभी कुछ कहा नहीं था। एक बात बाबा, जो कुछ है औलाद तो आपकी है, तो ऐसे ही फिर रहे हैं। फिर वो रात को मिले, तो ऐसे ऊंची जगह में बैठे हुए, ऊंची जगह बाबा 3 फुट ऊंची होगी या उससे भी ज्यादा होगी। उनके साथ एक बुजुर्ग बैठे, उनके चेहरे पे ऐसे नूर निकलता था। आए सुभान अल्लाह। और भी इधर एक दो आदमी थे, इधर से एक दो आदमी थे। उन्होंने कहा, शुरू का जमाना था, कहा बहरहाल तुमने अभी 4 मंजिलें तय की, अभी तुम्हारी 3 बकाया है। फिर मेरे तरफ देखा तो 5वीं भी कर दी, 6वीं भी कर दी, 7वीं भी कर दी, सुभान अल्लाह। पूरी कर दी। फिर फरमाया इससे आगे भी है कुछ, सुभान अल्लाह। इससे आगे भी है। फिर मेरी तरफ देखे तो ये सारे बाल खड़े हो जिस्म पे, सर के भी खड़े हो। ऐसे देखा, मैं ही अपने आप से निकल के आसमान पे चला, सुभान अल्लाह। अपने आप से निकला, वहां भी बैठा हुआ तो उस बात तो मैं इसकी आ गई है। और बस यही बताया कि अदब और रजू में फकीरी है, सुभान अल्लाह। ये 2 लेन। जितना अदब कर लो वो कम है, जितना रजू कर लो यानी हर वक्त ओदे विच ही रहो। सुभान अल्लाह। वही मैं रांझे विच मैं विच रांझा प्यार। ना साडे बाप ने दुनिया ਲਈ ਲਾਈ, ना साडे दादे ने दुनिया ਲਈ ਚਲਾਈ, पढ़े लिखे सारे ही सन। ना साडे परदादे ने दुनिया ਲਈ ਕੀ ਗਿਆ ਉੱਚੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਕੋ तो नहीं आ गया, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ना कोई दे के कलिया था ये तो, ना कोई लाके। आया सुभान। ये बातें नहीं करनी कोई बेहतर नहीं होती, जितनी ना करे उसमें फायदा होता। कोई बात खामोश बैठे होते थे तख्त के ऊपर, बड़ा खूबसूरत सा एक तख्त बनाया हुआ, मौलाना अमीर साहब का दीवान पढ़ते थे या हाफिज शिराजी साहब का बहुत उनसे तलक था। सुभान अल्लाह। वालिद साहब का बहुत अब कभी कहीं रखा गया है, मिल नहीं रहा। हमारी वालदा बहुत बीमार हो गए, तो
ڈاکٹر نے کہا یا تو بچہ بچے گا یا ماں بچے گی، کچھ ایسا ہی خطرناک سسٹم ہے۔ والد صاحب آئے، انہوں نے اپنے قانون کے مطابق جو بھی پڑھنا تھا پڑھا۔ تو آپ نے اشارہ صاحب کا دیوان کو پہلا ہی شعر ہے، افسر سلطان کل پیدا شود، نام بھی رکھ دیا، واہ واہ، گئی نہیں پیچھے، سلطان بالکل آمد ہونے والی۔ افسر سلطان کل پیدا شود۔ سبحان کوئی بھی ایسی بات ہو تو وہ حافظ صاحب کو پوچھ۔ اللہ۔ حافظ صاحب سے ملنے ایک بزرگ بہت دور سے آئے چل کے، جب پھر حافظ شیرازی صاحب تو وہاں چوپٹ کھیٹ رہے تھے، تو دیکھا تو پیچھے جانے لگے، تو آپ نے کہا آ جاؤ تم ایک جہان کے لیے آئے ہو، میں نے تو دونوں جہان کی کا پاس ایک کھوتا رکھا ہوا تھا لکڑی کا، جی اس کے اوپر بیٹھ کے جہاں مرضی چلے جا سکتے۔ سبحان اللہ۔ جب وصال ہو گیا، انگریزوں نے بہت اس کا پوسٹ مارٹم کو دیکھا کہ یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ملا، اللہ کچھ بھی نہیں۔ سبحان ان کا ابتداء سے ہے، وہ ایک نظار کے بیٹھے تھے، وہاں ایک آنکھ دیکھی، اتنی خوبصورت تھی۔ جب وہ سال سے نکلے تو پھر کہا الایا یا ایو الساقی، ایک جاتا بے ہوشوں کے ڈگتا ہے، جس سے لیے ہوشی چاند ہیرو سے ہی پھر انہوں نے ماسی دے پتر سن بڑے ولی اللہ صلی بیس کے نا دیا، آپ نا سے انہوں نے پتا لگا تو نصیب وہ اتنے پہنچے، جس لیے پھر وہ ہوش آیا ہے نا، انہوں نے فارسی دا مصرا، لیکن انہوں نے کیا شیرازی عشق ایڈا آسان نہیں، عشق بہت مشکل ہے، توڑ دیتا نا رنگ، وہ چلے گیا تو پھر وہ اس اکھ دی تلاش چو پھردے رہے، ایک پتہ لگا کہ ایک عورت بڑی حسین ہے، وہ دیدار لئی ایک مٹکا شرفیاں دا صرف دیکھن لئی، انہیں کیا ہوئی جو نہیں، اتنے گیا جان لگی، وہ دربان نے پڑھ لیا، انہیں کیا بھائی اے مٹکا شرفیاں دا پڑھے گا پھر جان دیاں گے۔ انہوں کوئی دن مزدوری کی تھی، چراغ جلا دیں تے کھا لیں تے باقی جگہ سے پا دیں، وہ تھوڑے دن گزرے، 8 دن بھی نہ گزرے، جو دربان کیا لگا مٹکا پھر گیا، کسی جگہ اللہ پہلی کوڑی نے پیر رکھیا، دوسری تے رکھیا، تیسری تے جسے رکھیا، یا آپ آج چراغ نہیں جلاؤ گے، مطلب پیروں سے واپس آ تو پھر کے واپس آ گیا، آ کے چراغ جلائے، حضور پاک کی زیارت ہو گئی، وہ تے آنکھا کہیں تو چاہتی اکھری حافظ آج چراغ نہیں جلاؤ گے، نہ پیروں سے پیچھے گئے، سب کچھ ہٹ، پھر بس دنیا میں بدل گئی۔ لایا یا ایو الساقی، یہ ساقی کی جان ہو، کیا شرازی
عشق ایڈا آسان نہیں. پھر لائن کٹی گئی نہیں تو پائے اس سے چکر چی کہ جاؤ پڑ گیا. پیرا نے کریے ساور صاحب کسی نے جا کے ٹہنی پھٹ کے کھلو گیا تو 6 مہینے کھلوتے رہا. بابا صاحب نے کیا ہے کوئی جڑا میرے شیر نو بائے گا جا کے. اور شمس الدین بزرگ سن وہ کھڑے ہوئے مان لگے میں بابا. آپ نے فرمایا وہ سامنے نہ ہوئی نہیں تو سر کے سوا ہو جائے گا. وہ قرآن جی بڑا پیارا پڑھتے سن بہت پیارا پڑھا. انہوں نے جا کے قرآن مجید شروع کر دیتا پڑھ دینا بند ہو گیا. انہوں نے فرمایا پڑھو. میں تو تھک گیا تو سیکھ لوتے ہو تو میں آیا کیا کیتا. انہوں نے فرمایا پھر منوی بات انہیں لگ تو پھڑ کے لتاں تے آکڑ گئی ہیں سو لگ تو پھڑ کے ٹیک لا کے درخت لاتا. پھر بہ کے پڑھتے رہے. پھر اکثر گفتگو ہونی فنا تے بقا تے. پھر آپ دا وصال ہو گیا. یار خان سی اے شمس الدین منو ہاتھ نہ لائے دل چ ارادہ کریں میرا وہ پاس ہفتے آ جائے گا منو آدھی. اس طرح ہی انہوں نے نوایا. اسی طرح ہی جو بھی ہے کفن دفن آپ ہی انہوں نے سمجھو لپیٹ لیا. وہ دستے ہوں سن کہ جڑا نا میرا جنازہ پڑھانا ہے گا نا انہوں اس سوال کا جواب پوچھیے فنا کارڈ. وہ تو کوئی بندہ بھی نہیں سی. بڑے رحم جس ویلے جنازے لئی کھلوتے تھے بڑی مخلوق کٹھی ہوئی کتوں کتوں آئی کی ہویا. بہرحال آئے سلام پھیریا. وہ کوڑے تے سوار ایک آیا تو انہیں جنازہ پڑھایا سلام پھیریا تے آپ دوڑ کے اگے ہوئے. آپ نے نقاب اٹھایا تو آپ ہی سن فرمایا او فنائی اے بقا فنا ہوئے جنہوں دفن کرن لگے بقا ہے. نماز پڑھن جاندے ہوں سن نمازی سن لالا کرتے سن. بڑی سورت علم نشرا امام صاحب نے پڑھی تو ادلی کوئی پڑھی سی تو انہوں نے سینہ کھل گیا. نمازی چھٹ گیا تو آ گیا پھر لوڑ نہیں پئی. شاہ چین فقیر صحیح ندیوں پار رنجن دا تھانا کیتا کول ضروری جانا منتا کرا ملا دے نال نیو لا لیا بے پرواز. اللہ اکبر. میں کچھ دیر گیا تو اتنے دعا مانگ کیا نہیں پھر من ملے تے فرمایا نہیں مادو دے کر نماز پڑھنا. میری وہ غلطی سی کیونکہ آپ نے فرمایا سی مادو تیرا نام پہلو لین گے اسی کر کے کہنے نا مادو لال سا تو میں وہ شاہ سین شاہ سین فقیر سائیں گا. ایک کنجری نے توبہ کیتی
ਤੇ ਬੜੇ ਮੀਆਂ 10 ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਬਾਹਰ ਰੋਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਲਈ ਗਈ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੇ ਰਾਬੀਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗਈ ਔਰ ਨਤਨ ਨਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਨੇ ਫਾਇਆ ਸੰਗਿਓ ਖੜ ਲੋ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਬਸ। ਕੁਛ ਇਸ ਬਾਤ ਉੱਥੇ ਗਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਸਾਡੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲੋਈ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜੀ। सरकार दुआ फरमाए। काफी देर बैठ गया, 3:15 हो गया और दुआ तो तुसी फरमानी, मैं की दुआ फरमा। मुसाफिर ने आपके पास आए हैं दुआ के लिए। मन कुछ आंदा ही नहीं की दुआ। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह बारिक या अल्लाह पाक साडा इत्थे मिल के बैठना, साडे पाक बंदियां दी गुफ्तगू करना, या अल्लाह पाक की कबूल ते मंजूर कबूल ते मंजूर। उन्हां दे वसीले च मिले नाल साडा दीन और दुनिया दोवें बेहतर कर देना। आखिर दी बेहतरी फरमा देना। जिंदगी शान दी मौत ईमान दी अता फरमा देना। अल्लाह पाक दी ताडे खजाने कोई कमी नहीं। असी खतावार हां तुसी बख्शनहार हो। या अल्लाह पाक की असी खतावार हां तुसी बख्शनहार हो। या अल्लाह पाक असी खतावार हां तुसी बख्शनहार हो। सानू माफ कर दे, सानू माफ कर दे, सानू माफ कर। अपनी अपने महबूब दी सच्ची मोहब्बत, अपना अपने महबूब दा कुर्ब, अपना अपने महबूब दा राज़ीनामा, मुर्शिद पाक दा कुर्ब, मुर्शिद पाक दा फैज़ जारी। हर दम वजह मन मेरे सूरत यार प्यारे दी। मैं रंजे विच रांझा होर ख्याल न कोई। लूणू दे जिस्म लाला आपे प्या पड़ी हो। लूणू दे जिस्म लाला आपे प्या, लूणू दे जिस्म लाला आपे प्या पड़ी हो। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाले अजमाइन।